बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, इंतखाबात हो गए, जोड़ तोड़ अब जारी है। अब ही वो मरहला आया है जहां सियासी जमातों ने ये डिसाइड करना है कि हुकूमत किस तरीके से फॉर्म की जाएगी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो एक दूसरे से गुफ्तगू करना शुरू हो चुकी है। इस गुफ्तगू के मराहिल वो तय पाएंगे कि ऐसा लगता है कि हुकूमत कुछ जमातें मिलकर बनाएंगी, अपोजिशन के अंदर वो आजाद बैठेंगे जो कि आजाद नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद हैं। लेकिन इन आजाद के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने इसी शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उस पार्टी के इल्हाक और दोनों नहीं चाहते कि वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाए, उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू की है। जरा सुने। लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को नहीं चुनेंगे। अभी तक हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। हमारे पास अपनी सी सीटें तो पूरी हो रही है। मैक्सिमम अगर हुआ और अलायंस करना हुआ तो एमक्यूएम के साथ अलायंस हो सकता है। हमारे जितने कैंडिडेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इन टच थे, वो नहीं जाने वाले। अगर हमारे साथ बिल्कुल कोई कुछ नहीं आया तो हम तगड़ी पोजीशन में बैठेंगे, पार्लियामेंट में रहेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में बैठेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे। ये पहली दफा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने आराम से पार्लियामेंट में इस तरह बैठने की बात कर रही हो, रिजाइन ना करने की बात कर रही हो। लेकिन बहुत बड़े बड़े क्लेम्स आने लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो क्लेम्स जो शायद पूरे होते हुए नजर ना आए। आपको याद होगा कि कौमी असेंबली में 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 158 मेंबर्स थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 82 मेंबर्स थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 मेंबर्स थे। इस टाइम पर बाबर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि उनकी डबल सेंचुरी हो जानी चाहिए थी। सुने। पाकिस्तान में 2 इलेक्शन हुए हैं। 8 फरवरी वाला इलेक्शन था, उसमें इमरान खान बैलेट के जरिए से भारी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में जीते हैं। 9 फरवरी का इलेक्शन था, उसमें नवाज शरीफ बुलेट के जोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। एक तरफ बैंगन था और दूसरी तरफ $1 बिलियन मैन था। कमाल हो गया है। बल्ले के बगैर डबल सेंचुरी से ऊपर चले गए हम और वोट के बगैर नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच कर दी। अब ये डबल सेंचुरी किधर हुई है इसको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ARY के बाकायदा अभी तक जो नताइज हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद मेंबरान में से 93 इलेक्ट हुए हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर भी कुछ इसी तरह का क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने डबल सेंचुरी तक तो मामलात को नहीं पहुंचाया, लेकिन 170 तक जरूर पहुंचा दिया। सुने। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों बरतरी हासिल हो चुकी। इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं। इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है, उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, हुकूमत तो बना लेंगे, लेकिन उस सिलसिले तक पहुंचने के लिए जो कोशिशें जारी हैं, एक तो 170 का फिगर इज वेरी हाई। ये पिछली जब बल्ले का निशान था, जब बाकायदा जमात थी, उस टाइम पर भी 170 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जा सकेगी थी। 2018 के इंतखाबात जिनके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा जाता था कि ये लाडले हैं, ये सिलेक्टेड हैं, इनको फेवर की जा रही है, तब तक भी 158 पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकी थी। लेकिन अब इस क्लेम के अलावा एहतजाज, जो पुरअमन एहतजाज की बात की जा रही है, उसके बारे में शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि जब तक हमें हमारी नशस्तें नहीं मिलेंगी तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे। सुने। जब तक हमारा रिजल्ट दुरुस्त नहीं होगा, रोजाना 2 बजे हम यहीं आएंगे, हम यहाँ एहतजाज करेंगे, जो कि हमारा बुनियादी हक है। पुरअमन जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। हम किसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर हम असेंबली में जाएंगे, हम इनको एक्सपोज करेंगे। हम 2/3 मेजॉरिटी से जीत चुके हैं। इन डाकुओं को डाका जनी नहीं करने देंगे। हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। अब अगला कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन अदालत में जाने की बात कर रही है। अब अदालत के अंदर क्या होगा, फॉर्म 45-47 के ऊपर भी सवालात उठा दिए। एक ही जमात सवाल उठा रही है, एक ही जमात शकूक व शुबहात पैदा कर रही है। आजम नजीर ताड़ साहब का एक क्लेम है। सुने।
انتخابی نتائج کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے اور عدالتوں میں جانے کا کہا جا رہا ہے اور کچھ پٹیشن سنے آئی بھی ہیں. ایک جماعت کو انتخابی نتائج پہ بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں اور ان کے تحفظات ہیں. بھائی اگر آپ کے تحفظات ہیں تو پھر آپ خیبر پختونخوا میں تو آپ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں. اچھا، یہ بڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں ڈھول بجا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت بنے گی، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی صحیح انتخابات ہوئے، لیکن باقی ساری جگہ پر نہیں ہوئے اس لیے کیونکہ آپ کی نشستیں نہیں آ سکی. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے 93 انڈیپینڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے مورل سیاست کی بات ہوگی یا قانونی سیاست کی بات ہوگی؟ کیونکہ قانونی طور پر تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک وہ جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. ڈسپلن کے حساب سے وہ جو پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے وہ بھی ان پہ لاگو نہیں ہوتا. اس سے پہلے ہی کہ ہم اس گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں، آج ہی شام کو ایک ممبر تو ٹوٹ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں آ گئے ہیں جو کہ سیکرٹری جنرل تھے لاہور کے پاکستان تحریک انصاف کے. اب اور کتنے لوگ ٹوٹ کر جائیں گے؟ یہ کلیم کیا تھا فیصل واؤڈا صاحب نے ہماری جب ARY کی الیکشن ٹرانسمیشن چل رہی تھی اس ٹائم پر. فیصل واؤڈا صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ساری خبریں بھی ہیں اور انٹرسٹنگ انالیسس بھی. واؤڈا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. پہلے تو یہ انتخابات، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پری پولڈ ریگنگ بہت ہوئی، بلہ لے لیا گیا، ایک جماعت کو انتخابات میں اترنے نہیں دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے انتخابات میں جھونک دیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے 93 نشستیں لے لی ہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باقی ساری سیاسی جماعتیں، جتنی ساری سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی PMLN تھی، ان کی پرفارمنس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے بھی نشستیں لے گئی. ہاؤ ڈو یو سی دیز الیکشنز؟ بہت شکریہ انیکا صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کے توسط سے جو قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور مسئلے کا جو حل ہے اور جو مسائل ہیں پاکستان کے، یا سو کالڈ سلیکشن 2024 ہے، جوڈیشل سلیکشن تو میں اس کو کہتا ہوں 2024 الیکشن. تو آپ کو سب سے پہلے پتا کرنا ہوگا کہ اس سب کے پیچھے اور یہاں تک ہم جو پاکستان پہنچا ہے وہ ان کے پیچھے وہ ریزنز کیا ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں. پھر ہم الیکشن کی ڈیبیٹ، ریگڈ نان ریگڈ، اچھے برے، شفاف نہیں شفاف، وہ سب باتیں بعد میں ہوں گی. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ کون ہے جس کی ایما اور جس کی ضد، جس کی ہٹ درمی کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہنچا ہے. کون ہے وہ کون ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹکڑے ہوئے ہیں؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے زرداری صاحب کو 14 سال جیل بغیر کسی سزا کے ہوئی ہے؟ وہ کون ہے جس نے نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر نہ لینے پر پیسے، بلیک لا ڈکشنری ایجاد کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا، ان کی بیوی کو تفتین کے لیے اور بیماری کی حالت میں بات کرنے کی اجازت دی؟ وہ کون ہے؟ عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو زبردستی زور بدماشی سے اس کون نے پابند کیا کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس دیا جائے؟ وہ کون ہے جو ویک ڈیز کے علاوہ چھٹی والے دن اتوار کو اپنے آفس کھول دیتے ہیں؟ وہ کون ہے جنہوں نے پریزن وینز دکھائیں؟ وہ کون ہے جنہوں نے 12 بجے پابند کیا PTI کی حکومت کو کہ اترو نیچے؟ وہ کون ہے جس نے نسلا ٹاور گرایا؟ وہ کون ہے جس نے ریکارڈ کے اندر اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچایا؟ وہ کون ہے جس نے ریپ کے کیسز کے اندر انصاف دینے کے بجائے اس ریپ وکٹم کو جس کا ذاتی ہوئی ہے اس سے سوال کر کر کے بار بار اس کا ریپ کیا گیا اور اس کے خاندان کو اذیت سے پہنچایا گیا؟ وہ کون ہے جس نے ارشد شریف کے قتل کو آج تک کھولا نہیں ہے؟ وہ کون ہے جس کو پتا ہے کہ ارشد شریف کے اندر طاقتور اور کون سے پولیٹیکل لوگ اور شخصیات موجود ہیں؟ وہ کون ہے جو ان سارے معاملات کو بائی پاس کریں؟ وہ کون ہے جنہوں نے آئین اور قانون کی ٹھیکیداری اٹھائی ہوئی؟ وہ کون ہے جنہوں نے شب خون مارا پنجاب میں اور KP میں نہ الیکشنز کرا کے اور کچھ نہیں کیا گیا؟ وہ کون ہے جو سلیکٹڈ ٹائم کے اوپر 6 کو 6 پڑھتے اور 9 کو 9 پڑھتے ہیں؟ وہ کون ہے جو صادق امین کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ وہ کون ہے جو اپنی کرپشن پہ ریزائن کر کے آگے کچھ ہونے نہیں دیتے؟ وہ کون ہے جن کے بچے ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا؟ وہ کون ہے جو آخری وقت میں آگے پکڑے جاتے ہیں، ریزائن کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور پینشن لیتے ہیں؟ وہ کون ہے جو کچھ نہیں کرتے لیکن جون جولائی کی چھٹیاں اور نومبر دسمبر کی چھٹیاں بھی لیتے ہیں؟ وہ کون ہے جو ہٹنے کے بعد بھی 200 یونٹس بجلی کے بھی لیتے ہیں؟
وہ کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دی ہے لیکن وہ کام وہ نہیں کر رہے؟ وہ کون ہے جو ہر کام کو جانتے ہیں سوائے اپنے کام کو؟ وہ کون ہے جو غریب کو کچھ نہیں دیتے، یتیم بیوہ کو اس کے گھر سے بے گھر رکھتے ہیں اور کرایہ داروں گھر کے اندر رکھتے ہیں؟ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، سوری ہم کریں گے شارٹ، آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے پاکستان کے سارے مسائل کی ذمہ دار وہی ہیں؟ وہ کون ہیں جنہوں نے یہ شفاف الیکشن کروائے؟ یہ وہ کون ہیں جنہوں نے صادق امین طریقے سے الیکشن ہونے دیے؟ وہ کون ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی اس الیکشنز کو پرامن طریقے سے ریگڈ، ان ریگڈ، نان ریگڈ، شفاف، نا شفافیت کرانا؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کون کو قوم کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کون سے قوم کو کرانا ہوگا کام، اس قوم کو ڈھونڈ کے اس کون کو لانا ہوگا 141 نمبر سے پہلی نمبر کی طرف، ورنہ اس ملک کا بھٹا بیٹھ گیا۔ دیکھیں بیل وہ کون دیتا ہے؟ اگر آپ جیل دے دیں اور کوئی جیپ میں بٹھا کے لے جائے مینار پاکستان میں تو ہم ان کی جیپوں کے سامنے آ جائیں گے، لیکن جب آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہے بیل دینے کا بھی جیل دینے کا بھی، جو آپ کو سارے کام آتے ہیں، تو پھر ملک بھی آپ چلائیں۔ آپ پگڑیاں اچھالتے ہیں، آپ کی زبان سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے قلم میں طاقت ہونی چاہیے۔ اس کون کو اپنے قلم، اس کون سے قوم کو کام کروانا ہوگا۔ جب تک قوم اس کون کو ڈھونڈ کر انصاف نہیں کرے گی اس ملک کے اندر، یہ تماشا 75 سال سے چلتا رہا ہے، یہ 75 سال آگے بھی چلتا رہے گا۔ اب آپ نے سوال کیا، نہیں، میں آئی وڈ لائک ٹو اسٹاپ یو اوور ہیئر۔ 75 سال سے آپ ساری ذمہ داری ان پہ ڈال رہے ہیں، جو انڈائریکٹلی میرے خیال میں سارے ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں عدلیہ کے نظام کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی راکٹ سائنس میں بات نہیں کر رہا ہوں، چھپا کے بات کر رہا ہوں۔ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ سارے 75 سال کی غلطیاں آپ نے ان کے کندھے پہ ڈال دی ہیں۔ تو آپ مجھے سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ جس قوم کی میں سوال کر رہا ہوں، جس قوم کو قوم ڈھونڈ رہی ہے، جس قوم کو میں اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اس قوم سے پوچھے نا کہ یہ جو ساری چیزیں میں نے گنوائی ہیں، ان کا ازالہ آج تک پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ آپ اگر کسی چیز کے ٹھیکیدار ہیں، آئین اور قانون کے پاسدار ہیں، انصاف دینے کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہوا ہے، آپ کو اللہ نے منصب دیا ہوا ہے، تو پھر آپ بلیم کیوں اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں؟ آپ بیل نہ دیں، آپ جیل پہ کھڑے ہوں اور کوئی آ کے اٹھا کے لے جائے جیپ میں بٹھا کے، تو ہم ان کے آگے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے۔ اب آپ فارم 47 اور 45 کو لے کے پھر رہی ہیں، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج تک ہوتا رہے۔ مردے کا ووٹ ڈلتا ہے، لوگ جیت جاتے ہیں، 5 سال تک آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے اس فارم 45 کے اندر چھولے لوگ خریدیں، اس میں کھائیں۔ یہ اس فارم 45 آپ کو پتا نا، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت سارے لوگ لے رہے ہیں، جیتنے والے کے پاس 47 میں الگ ڈفرنسز آ رہے ہیں۔ نہیں، فارم 45 جیتنے والے کے پاس بھی ہے، ہارنے والے کے پاس بھی ہے۔ فورینزک ہوگا، ڈبے گنے جائیں گے، ڈبے بھرے جائیں گے، ڈبے لیے جائیں گے، ڈبوں میں سچ کیا ہے، ڈبوں میں جھوٹ کیا ہے، سگنیچر ویریفائی کیسے ہوں گے؟ دس ٹیکس منیمم 5 years 4 years، ٹھیک ہے، 3 years جس چلتے ہیں۔ تو ویسے ہی یہ سیٹ اپ جو ہے آپ کا، اگر جس طریقے سے میں کہہ رہا تھا کولیشن کا سیٹ اپ PDM2 بنا بھی تو 2 سال کا، پونے 2 سال کا، سب 2 سال کا ہے۔ اس کے بعد پراپر الیکشن ہوں گے، ابھی پراپر الیکشن سے مطلب ڈیموکریٹک جو پروگریسو پروڈکٹیو پاکستان کے لیے بات ہوگی۔ اس کے اندر سارے بعد میں ECP کدھر گیا فیصل واڈا صاحب؟ ویئر از دی ECP؟ وہ بھی تو کون کا حصہ ہے، وہ بھی تو ماشاءاللہ سے جج ہیں، وہ بھی سکندر راجہ صاحب جو ہے، ان کی بھی بڑی زبردست خدمات ہے پاکستان کے لیے۔ اور بھولے نا کہ ان کے سسر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ سے سب کی ہسٹری ہے ہمارے قطار میں، اور ان کی پرفارمنس کی بھی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سے عدل اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ایک پوزیشن جج کی ہے۔ تو یہ قوم جو ہے، اس قوم کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر قوم ادھر اشارے کرے گی، ادھر اشارے کرے گی نواز شریف، اور پھر اس قوم نے مزید کیا کام کیا؟ آپ کسی کی 4 دیواری میں گھس گئے، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہو، آپ ہو، میں ہوں۔ آپ عمران خان کے نکاح کے اندر گھسیٹ کر آپ نے وہ گھٹیا کر کے قوم کو انسائٹ کیا کہ وہ ووٹ کر دیا۔ ایک امپریشن، 1 منٹ آپ مجھے بتائیں انیکا صاحبہ، آپ جیل کر دیں، آپ 9 مئی میں پھانسی پہ چڑھا دیں، بٹ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کسی کی 4 دیواری کے اندر آ جائیں، کسی کی غیرت کے اوپر آ جائیں، کسی کی پرسنل لائف پہ آگے فیصلے مطلب آج یہ کون جو ہے وہ حلال کوئی سینٹیٹی بھی کسی چیز کی دنیا کے اندر، یہ آپ کس طرح دیکھیں؟ ایک سابقہ بے شرم سابقہ بیوی، کیونکہ وزیر اعظم کی بیوی تھی، اس سے فائدے لیتا ہے، اس کی پاکیزگی کی باتیں کرتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے، اور نہ اس سے کوئی سوال ہوتا ہے نہ قاضی سے کوئی سوال ہوتا ہے۔ ان دونوں کو فری اسپاٹ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کل کسی کی طلاق ہوگی تو پرانا خصم آگے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یہ نکاح نہیں ہے، حرام ہے، تو وہ عورت برباد ہو گئی۔ مطلب کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟
मतलब आप मेरी सियासत पे बुरा कह सकती है, मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे बुरा कह सकती है, मुझे बुरा कह सकती है। आप मेरी मैं निकाह आपके सामने रखता हूं अपना, आए आप मेरे निकाह के ऊपर डिस्कशन करें, आप आए मेरे चार दीवारी के अंदर, मैं चाप चाप कर दूंगा। क्या बातें आप लोग कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आप मुझे बता दें, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कॉम को एक एज ए लिमिट, देयर इज ए लिमिट। आपने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, आपने उसकी उसकी बीवी को दफन करने की इजाजत दी, कौन सा कानून है ये? आप उसकी बीमार बीवी से उसको बात करने नहीं दी। मेरा कोई लव लॉस नहीं नवाज शरीफ साहब के साथ, मेरा कोई लव लॉस नहीं किसी पार्टी के साथ। आप इन सारे के सारे फैसलों के ऊपर तनकीद तो करें, बाकी कौन भी कर रही है, वो सिर्फ आप नहीं कर रहे, बाकी कौन भी कर रही है कि ये तनकीद पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सर्टेन इंप्रेशन है, वो ये सर्टेन इंप्रेशन है जिस कौन की आप बात कर रहे हैं, उन कौन के पीछे भी एक और कौन है। नहीं, एक मिनट, अगर आप ये कहती है जिस कौन की आप बात करें, मैं तो अदालती निजाम की बात कर रहा हूं, उस कौन के पीछे जो आप खुल के बात करते हैं, भाई आप जो है आप बेल ना दें, आप जेल कर दें। इस आदमी को आपने जेल कर दिया, कोई आए लेके मीनार पाकिस्तान में किसी को भी, तो हम इनकी गाड़ी के आगे आ जाएंगे। और बेल आप देते हैं, जेल आप देते हैं, हफ्ज़े हाल हफ्ज़े जरूरत 6 पढ़ते हैं, कभी 9 पढ़ते हैं, ये मजाक कब तक होगा? ब्लैक लॉ डिक्शनरी आपने सादिक अमीन के सर्टिफिकेट के अंदर, उस आर्किटेक्ट को जिसने सादिक अमीन का सर्टिफिकेट बनाया है, उसके अंदर आपको पता है किस तरह के सवाल आते हैं? आपने एक्वायर की नहीं की, भाई मैं पैदाइशी था। ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप के अंदर फर्क ये है कि एक प्रेसिडेंट बन सकता है मुल्क का, बाकी दोनों के हकूक बराबर हैं। मतलब व्हाट रॉकेट साइंस। ग्रैंड फादर्स ने, आपने दादा का नाम लिखा तो कहेंगे नाना का नाम नहीं लिखा, नाना का नाम लिखेंगे तो दादा का नाम क्यों लिखा, दादा नाना का तक कहा, एक का पूछा था। भाई हम आसमान से उतरे, सीधा सीधा क्लियर सवाल करें। अगर ये सर्टिफिकेट मेरे ऊपर एप्लीकेबल है एज ए पॉलिटिशियन, तो फिर उसके ऊपर भी एप्लीकेबल, और हम बनाएंगे, आप पे भी बनाएंगे, उस पर भी बनाएंगे, इस पर भी बनाएंगे। ये थोड़ी बालातर है, आपने जो बात मुंह से निकाल दी वो कानून बन गया। कोई बालातर नहीं है, कोई बालातर नहीं, कोई भी नहीं। देखें अरशद शरीफ का केस आज उठा लें, इसकी इंटेरोगेशन में आप चले जाएं, इट्स अ मैटर ऑफ 15 डेज, आपको खास भी मिल जाएगा। आप करें ना, फैसला करने वाले बने, आपको पॉलिटिकल पार्टी भी मिलेगी, पॉलिटिकल लोग भी मिलेंगे जो उस कत्ल में मुलविस है, पॉलिटिकल फायदों के लिए उसको मारा गया है। क्यों नहीं उठाते आप इस केस को? आपने एक खास का वो उठाया हुआ है, कौन सा केस है वो, धरना केस है कौन सा, उस केस के अंदर आप सीधा सीधा लिख दें कि इसका मुतल्लिका इदारा इसको सच्चा झूठ जो भी है सजा दे और हमें बताए। आप उसके ऊपर डेट्स, तारीख, रेप हो गया तारीख, आप बताएं आपको किस कोने से पकड़ा था, आपको किस जगह से पकड़ा था, आपको गिराया किस, भाई क्या कर रहे हैं आप? दबाव है, ठीक है, आपकी मेरी मां बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। दबाव है या विल नहीं है? विल नहीं है, इंटरेस्ट अपने हैं। सब जो गैलरी की तरफ ब्रेकिंग न्यूज बनानी है, भाई आपकी कलम में इतनी जान हो कि आपको ब्रेकिंग न्यूज की जरूरत ना पड़े। मैं उस क्रब से गुजरा हूं, मेरी मां मर रही थी, मेरी मां डेथ बेड पे थी, मुझे पाबंद करके बुलाया गया। मुझे जो पनिशमेंट का पेनल्टी मेरे ऊपर लगाएगी, वो पेनल्टी तो मैं रोज मुंह पे मार सकता हूं, हर घंटे मार सकता हूं, हर मिनट मार सकता हूं, मैं मार के थक जाऊंगा। वो पेनल्टी डेली बेसिस को मेरे पास अल्लाह का शुक्र है वो चीजें खत्म नहीं होंगी। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो मेरी पगड़ी उछाल दी, मेरी मां तो दुनिया में नहीं रही, आप समझिए उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए 2 शख्स को जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी मैं नहीं करूंगा। मैं सूद भी करूंगा, मैं असल भी लूंगा, मैं नफा भी लूंगा, लीगल बैटल होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, जितनी पुरानी लड़ाई होगी, जितनी पुरानी दोस्ती होगी, उतनी गहरी होगी। आप समझते हैं कि लोग इस अदल के इंसाफ की वजह से रिबेलियस नहीं हुए? अच्छा, अभी अदल इंसाफ की बात, दिस इज बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड, योर इलेक्शंस आर बेस्ड बिकॉज ऑफ योर सिस्टम। दिस इज अ जुडिशियल 2024। एवरीबडी न्यू कि क्या हो रहा है। आपने हुदैबिया पेपर मिल्स के ऊपर टाइम बार लगा दिया, आपने डिस्क्वालिफिकेशन टाइम बार हटा दिए। I'll come back to the elections. फैसल वाडा साहब, I have to go towards the break. उसके बाद हम फॉर्म 45-47 की बात करेंगे, क्योंकि अभी जुडिशरी की तरफ जाना है मामला, और उसके बाद क्या होना क्या नहीं होना। बता देता हूं, 5-7 का फेस सेविंग के लिए रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। बाकी सब जो है उस फॉर्म 45 के ऊपर छोले खरीदें, खाएं और भुट्टे खाएं, उसके अंदर मजे करें। दिस इज वेरी अलार्मिंग। मुझे ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। फैसल वाडा साहब, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ आना है, अब गवर्नमेंट कैसे बनेगी, लेकिन उससे पहले जरा फॉर्म 45-47। अभी हम बात कर रहे थे कि जो हारने वाला है वो भी फॉर्म 45 लेकर फिर रहा है, जो जीतने वाला है वो भी फॉर्म 45 लेकर फिर रहा है। फॉर्म 47-45 आपस में मैच नहीं कर रहे। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर ऑब्वियसली बातें होना शुरू हो गई हैं। धांधली के इल्जामात अपनी जगह पर हर इंतखाबात के अंदर ही लगा करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस पॉइंट पर एक तो आप ये मामला भी जुडिशरी की तरफ ही जाना है, दिस हैज टू गो टुवर्ड्स जुडिशरी, जो जिसको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये और इसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर इस मामले का कितना इम्पैक्ट होगा?
دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ 45 ہارنے والے کے پاس بھی اور جیتنے والے کے پاس بھی, اور یہ دستور رہا ہے, آج کو پہلی دفعہ چیز نہیں ہوتی, تو اس پہ تو چھولے ہی کھائے جا سکتے ہیں, تو چھولے ہی کھائیں سب جا کر. جو کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے, اور جو ہمارے کون نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کون تک جب تک یہ معاملات چلیں گے, اس کی ہیئرنگ ہوگی, اس کی ڈیٹس پڑیں گی, اس کی فورینزک ہوگی, اس کے ڈبے کھلیں گے, اس پہ ڈیلے ہوگا, اس میں بیمار ہوگا, کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا, تو یہ ٹینور تو پورا ہو جائے گا. سو میری تو گزارش ان سب لوگوں سے, ایسے کہہ رہے ہیں نا 2-2.5 سال کا, یہ بہت اگر تیر مارا وہ بھی, اگر آپ نے کولیشن میں جیسے میں نے کہا تھا, تو پھر تین نہیں مارا, تو اگر آپ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ڈائریکٹ لے آئے مائنس پیپلز پارٹی, تو 4-6 مہینے میں پٹاخہ بچ جائے گا. اور دیکھیں یہ تو 4-6 مہینے, یہ تو نون لیگ کا آخری اقتدار ہے. Have you wasted billions of rupees? We've always wasted billions of rupees. یہ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ چل رہا تھا, آئین اور قانون اس کی اجازت دے رہا تھا, انریسٹ نہیں تھا, ڈالر کٹیل ہو گیا تھا, مہنگائی کنٹرول میں آ گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آگے چلنا چاہیے تھا. بھائی چلنے دیتے جب آپ کے پاس کوئی ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ چیز تو تھی جس کے اوپر لوگ سکون میں آ گئے تھے. کیوں چلنے اب دیتے آپ نہیں بھائی, جب تک آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو پنجاب میں لاؤ کرتا تھا, کے پی کے کیا کیا پھر آپ نے سزا دی, سلیکٹڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی فیصلے سلیکٹڈ ہوتے ہیں, لیکن غلط ہے نا. غلط ہے تو پھر فیصلہ کریں. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اس میں آدھے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے نون لیگ کے لوگ, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فارم 45-47 کے اندر چھولے کھائے جا سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ لوگ اب اس سیٹ اپ کے ساتھ کس طرح آگے بڑھیں گے, تو مہنگائی عروج پہ ہوگی, ڈالر عروج پہ ہوگا, بجلی کے بل, سوئی گیس کے بل, بے روزگاری. یہ میرا انالیسس ہے. حکومت بنی نہیں ہے, میں تو کلیئر بتا رہا ہوں, میں تو کلیئر بتا رہا ہوں نا, جنہوں نے بگاڑ کیا 35-40 سال میں, وہ آج کیا کر لیں گے. 16 مہینے کی پرفارمنس آپ کے پاس ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا. میں نے آپ سے کہا تھا جو نمبرز میں نے آپ کو دیے تھے وہ مورل وہی نمبرز آئے ہیں. جو میں نے آپ سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے باتیں کی تھی وہ سب کی سب کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ کی مہربانی سے. میں نے آپ سے کہا تھا انڈیپینڈنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے 25-30 تو انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں, وہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے ساتھ چلیں, اس میں سے 1 2 4 6 تو چلے گئے اب تک, ایک پی ٹی آئی کا بھی چلا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب جو باقی 60 بچے ہیں اس میں سے 30 کا بھاؤ لگ گیا ہے, وہ اگلے 72 گھنٹے 4 دن میں بک جائیں گے. باقی 25-30 بچ جائیں گے. 30 کا بھاؤ لگ گیا نہیں, ہاں نیچرلی مور اور لیس گیو اور ٹیک 30-32 کا, تو 25-28-30 لوگ اپوزیشن میں جا کے اچھے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. یہ ڈرامہ چلے گا 1.5 سال, اس کے بعد ایکچوئل جمہوریت آئے گی, پروگریسو پروڈکٹیو پاکستان کے لوگ آگے بڑھیں گے. یہ شکلیں ان میں سے مائنس ہو جائیں گی بہت ساری, اور ایک جمہوری جو ہم ایکچوئل جمہوریت چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے ایک لارجر پکچر کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اللہ کی بہتری ہوئی ہے. یہ ایک مثل جو تھی, ایک فارمیلٹی جو تھی, الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن, لے لیں مزہ پھر پاکستان جمہوریت کا ایک دفعہ اور. 35 سال سے لے رہا تھا, 16 مہینے سے لے رہا تھا, آگے بھی لے لے. اب آپ کا سوال ہے کہ جی پی ٹی آئی نے یہ کیا, پی ٹی آئی نے وہ کیا. دیکھیں پی ٹی آئی تو ڈن ڈیل ہے, ٹھیک ہے جی. اب وہ مجھے نہیں پتا, گوہر صاحب بہت اچھا انسان ہے, بہت پیارے آدمی ہیں ایز اے انسان, لیکن گوہر صاحب وفاق میں تو حکومت میں چاند پہ ضرور حکومت بنا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, لیٹس لیو پی ٹی آئی سائڈ. ابھی اس ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. وقت سے پہلے آپ کو بتا دی گئی تھی کہ یہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے تحت میرا انالیسس ہے, جتنا میں زرداری صاحب سے جتنی دفعہ میں ملا ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے ایک منصب دیا ہوا ہے بیٹے کا, تو اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے جو بھی میں ان سے سمجھ سکتا ہوں. لیٹ می اسٹاپ یو ہیئر. آپ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹے کا منصب دیا, لیکن جوائن کر رہے ہیں نہیں پارٹی کا منصب. کیونکہ لاٹ آف پیپل آسک نا فیصل واڈا جو ہے ملاقات تو اگر مجھے جوائن کرنی ہوگی تو میں کسی کا باپ کو تھوڑی کہتا ہوں, کھلے عام جوائن کروں گا. جس کو چھوڑنا ہوگا اس کو کھلے عام چھوڑ دوں گا. فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے جوائن. مجھے انہوں نے بیٹا کہا ہے, تو میں میرے خیال سے وہ زیادہ بڑا پیڈسٹل ہے کہ میں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ لے لیتا. تو آئی تھنک آئی ہیو اے بگر پیڈسٹل اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن جتنا میں ان سے سمجھ چکا ہوں, کیونکہ ان کی سیاست بہت ڈفرنٹ ہے, ڈیپ ہے, چیس بورڈ کے اوپر وہ ماسٹر ہے اس گیم کے, تو میرا خیال ہے شارٹ آف پرائم منسٹرشپ وہ سب کچھ نچوڑ لیں گے, دبوچ لیں گے, سیاسی کپڑے چھوڑ دیں گے, ان کی مہربانی ہوگی. شارٹ آف دیٹ وہ سب کچھ لے لیں گے. اینڈ جو آپ کو ڈفرنس بھی بتا دوں, دیکھیں نون لیگ کا, پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا ڈفرنس بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ڈفرنس سے پہلے پاکستان, آپ نے کہا شارٹ آف پرائم منسٹر کون بنے گا؟ دیکھیے پرائم منسٹر تو نون لیگ کا کوئی نامنی ہوگا, شہباز شریف صاحب ہوں گے. پرائم منسٹر اگر نواز شریف صاحب بنے تو بیٹی چیف منسٹر پنجاب نہیں بنے گی. اگر وہ چیف منسٹر پنجاب بنے گی, جو موسٹ لائکلی بنے گی, ایکسپیریمنٹ آپ کی لیبارٹری ہے, تو وہ اب وہ بڑی ہو گئی, تو ان کو چیف منسٹر ہم نے بنانا ہے. کوئی اور بڑا ہو جائے گا تو ہمیں اس کو پرائم منسٹر بنانا ہوگا. تو فیملی کارپوریشن ہے پاکستان, یہ مت اب ٹوٹنے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور میں جو آگے ٹائم دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا ٹائم پاکستان کے لیے دیکھ رہا ہوں. اور میں نون لیگ کا فور شور, ناٹ رہا کہ میرا ان کا پولیٹیکل ڈفرنس ہے, میری دشمنی تو ان سے نہیں ہے, لیکن ان کا یہ آخری اقتدار ہے. اس کے بعد وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی
نون لیگ اور پیپلز پارٹی. بہت سارے لوگوں نے بہت دفعہ بولا کہ یہ والی جماعت اب اقتدار میں نہیں آئے گی, وہ والی جماعت اقتدار میں نہیں آئے گی. ابھی تک کسی نے پی ایم ایل این کے بارے میں بولا, دیکھیے ابھی تو بائی فار 95% میری پریڈکشن سب ٹھیک نکلی ہیں, کیونکہ میں گراؤنڈ لیول پہ سیکھا ہوں, ایم این اے رہا ہوں, فیڈرل منسٹر رہا ہوں, سینیٹر رہا ہوں, کاروباری ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, دنیا میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, گراؤنڈ ریالٹی سے میں اینالائز کرتا ہوں. یہی آپ کو فورسی کرنا ہوتا ہے آگے پالیٹیشین کو کیا ہونا ہے. تو جو فورسی کر رہا تھا وہی ریزلٹس میں نے بتایا تھے. مجھے کوئی آسمانی تو میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی چھڑی جس سے مجھے پتا چلتا. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو 3 پارٹیوں کا کمپیریزن کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بائی اینڈ لارج اس لیے کہ نون لیگ کی نفرت ہے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی لائکنگ نہیں ہے, بٹ لائکنگ نہ ہونے سے لائکنگ ہونے تک کا سفر آسان ہوتا ہے. نفرت سے پیار تک کا سفر بہت ناممکن ہوتا ہے, ناممکنات میں سے. سو اگر آپ دیکھیں تو نون پیپلز پارٹی آفٹر پی ٹی آئی, بیٹے نے محنت کی بلاول صاحب, یو ہیو ٹو گیو ہم دیٹ کریڈٹ. اس سے جو بیانیاں دی اس نے سافٹ کیا ہے لوگوں کو, ایک نیوٹرل آدمی کو بھی لگا. سو ڈس لائکنگ سے لائکنگ ہونا بہت آسان ہے, ہیٹ سے لو کی طرف آنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اچھا لیکن یہ جو بیانیہ دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, it was new کہ نوجوان and everything, it was new, it was a good campaign. He probably was one of the best people جنہوں نے کیمپین کی, one of the best campaigns. محنت کی ہے, نظر آیا ہے. لیکن ایک طرف نون لیگ کا کیا محنت دیکھی ہے, وہ تو ان کا تو بیانیہ بھی ختم ہو گیا نا, لاہور میں کر کے ان کا تو بیانیہ بھی ختم ہو گیا. ان کا بیانیہ وہ ووٹ کو عزت والا کدھر ہے اس ٹائم پر, وہ تو مجھے ایک دفعہ کہا تھا, بڑا طوفان بن گیا تھا کہ وہ ووٹ کو تو عزت نہیں دیتے. اس کے بعد وہ آئے تھے احتساب کرنے, اس سے بھی بیک آف ہو گئے. تو ان کا وہ منشور ووٹ نہیں ہے, کسی کے پاس منشور نہیں کہ روٹی کپڑا مکان ہسپتال اسکول, غریب کو نوکری بجلی کا بل کرایہ کیسے کم کریں گے. کسی نے آج تک نہ پی ٹی آئی نے دیا, نہ نون نے دیا, نہ پیپلز پارٹی نے دیا, نہ باقی پارٹیاں تو چھوڑے. اب اگر کسی کا منشور ہی نہیں ہے, وے فارورڈ نہیں, آپ کہیں جی میرے ساتھ ظلم ہو گیا, مجھے بھگا دیا تھا, مجھے مار دیا تھا, مجھے جیل میں لے گئے, مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا, مجھے 15 سال دے دی, اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. بجلی کا بل دماغ سے اسٹریٹجی سے بنے گا. وہ اسٹریٹجی جو آپ کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے یہ رہی کہ آپ جیب بھریں, تو جب آپ جیب بھریں گے تو ملک بھی آگے نہیں بڑھے گا. سو مجھے بتائیں, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اکٹھے مل کر بیٹھیں گی, پیپلز پارٹی کا ووٹ کو پی ایم ایل این کا ووٹ کو عزت دو والا معاملہ تو سائڈ پر ہو گیا. پیپلز پارٹی کیا گین کرے گی اس کے اندر, کیونکہ ابھی اس کیمپین کے اندر بہت گین کی ہے. ساری گالیاں وہ کھائیں گے نون لیگ والے, سارے مزے پیپلز پارٹی کرے گی, اور پیپلز پارٹی اس میں فردر گروم ہو جائے گی اور ایک لیڈنگ پارٹی بن جائے گی ان کمپیریزن ود پی ٹی آئی. بٹ یہ شارٹ ٹرم سیاست والا معاملہ نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے اندر تو گین کر لے گی, لانگ ٹرم میں جو وہ نوجوان قیادت, نئی سوچ کو موقع دو, وہ والی ساری چیزیں. دیکھیں ایک تو بی بی کا انفلوئنس, بی بی کی تعلیم, بی بی کی سیاسی بصیرت, پھر باپ کی قربانیاں, باپ کی عقل, باپ کا ریکنسلیٹری موڈ پالیٹکس کا, دوڑ چوڑ کا چیمپئن ہونے کا, اور بیٹے کی ینگ ایج اور ایجوکیشن میکس اے ویری گڈ کمبینیشن. ٹھیک ہے. اور پھر وہ گراؤنڈ لیول پہ چلا گیا ہے, اس نے محنت کی ہے, لوگوں نے دیکھا ہے, وہ جلسے کر رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, وہ ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف آپ نے دیکھا ایک پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا, پھر بھی وہ پارٹی سیٹیں نکال گئی. ٹھیک ہے, چلے جی نکال گئی, آخری دفعہ نکال گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں نا جس کا کام تھا اس کو سنبھالنا, آدھے گھنٹے میں الیکشن کمشنر صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ اگر رزلٹ نہیں آئے نا تو میں سب کے اوپر ایکشن لوں گا. تو ری ایکشن تو مجھے نظر آ رہا ہے, ایکشن نظر کہیں سے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, دیر از دس ریزز لاٹ آف کوسچن. وائی از دیر لیک آف ایکشن؟ بیکاز دیکھیں نا ایک آدمی کی پاسٹ ہسٹری ہے. اگر آپ الیکشن کمشنر کی ہسٹری دیکھیں اور ان کے رشتہ داری کے تعلقات دیکھیں تو آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے, آپ کے سامنے ٹیبل کے اوپر. اور پھر ان کے اوپر ان کی فیملی کے اوپر کئی بہت ڈیپ روٹیڈ الزامات ہیں کورٹوں کے اندر, کسٹمز کے کیسز ہیں. تو قوم بھول جاتی ہے نا, ہم تو نہیں بھولنے دیں گے. دیکھیں میں بڑا وہ بات کرتا ہوں جو پاپولر نہیں ہوتی. پہلے لوگ برا بھلا کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا تھا. تو میں ساری فیکچوئل باتیں قوم کو بتا رہا ہوں, وقت سے پہلے بتا رہا ہوں, 6 مہینے 8 10 مہینے پہلے بتا رہا ہوں, آگے بھی بتا رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ میں وہاں بھی میری عزت رکھے گا. تو اگر لوگ پاپولر اس کو نہیں کرتے, اور دیکھیں مجھے کرٹیسائز کرنے سے تو میں تو تھرائیو کرتا ہوں کرٹیسزم کے اوپر. اگر مجھے کرٹیسائز آپ کریں گے تو میں تو گرو کر رہا ہوں اس کے اوپر, تو میں تو بہت خوش ہوں اس سے. ٹھیک ہے, مجھے پرابلم نہیں کہ آپ مجھے برا والا کہتے ہیں, یہ برا والا کہتا ہے, وہ برا والا کہتا ہے, وہ میری پکڑی اچھالتا ہے. آئی ریئلی ڈونٹ گیو اے ڈیم. ٹھیک ہے, سو آئی تھرائیو وین یو کرٹیسائز. تو میری پالیٹکس تو میں نے یہی سیکھی. ٹھیک ہے, آپ جب غلط کام کو روکتے ہیں تو شور مچتا ہے, جب شور مچتا ہے تو آپ اس کو انجوائے کریں. اچھا, ایک اور کرٹیسزم ہو رہی ہے, وہ کرٹیسزم آزادوں کے اوپر ہے, لیکن مجھے بریک کی طرف جانا ہے. دین وی ہیو ٹو ڈسکس دیٹ. سی یو آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब आजादों की मंडी लगेगी, ये बात हुई थी इलेक्शन ट्रांसमिशन जब हम कर रहे थे ARY की, तो फैसल वाडा ने यही बोला था। और इस टाइम पर अभी तक की सूरत हाल ये है कि बहुत सारे आजाद उम्मीदवारान नून लीग में शामिल हो चुके हैं। नाउ लीगली स्पीकिंग इन आजाद उम्मीदवारों पे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट याफ्ता हैं, उनके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहें, लेकिन मॉरली सवाल जरूर उठाया जा सकता है। कानूनी तौर पर ना उनके ऊपर किसी किस्म के पार्टी डिसिप्लिन का इतलाक होता है, ना उनके ऊपर इस बात का इतलाक होता है कि उन्होंने पार्टी के हिसाब से सारे डिसीजंस लेने हैं, लेकिन लोगों का पॉइंट ये होता है कि क्योंकि वो वोट लेकर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसीलिए उनको बेसिकली रहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही चाहिए। फिलहाल एक साबिक MNA हुआ करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाकयात के बाद उन्होंने PTI को छोड़ दिया था, राजा खुर्रम नवाज। वो NA48 से जीते हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी तरीके से बहुत सारे और लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी के भी एक नेफ्यू हैं, भांजे। आजाद उम्मीदवार हैं बैरिस्टर अकील, NA54 के, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। NA189 के आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी नून को ज्वाइन कर लिया। NA253 के आजाद उम्मीदवार हैं बैरिस्टर मियां खान बुगटी, उन्होंने भी नून को में शमूलियत इख्तियार कर ली है। NA121 लाहौर के जो उम्मीदवार हैं वो बेसिकली तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, वसीम कादिर, उन्होंने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये पहली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टेड आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर किसी और जमात को ज्वाइन कर लिया। एज आई सेड, ये लीगली गलत नहीं है वाडा साहब, लीगली तो ठीक है, आजाद उम्मीदवार है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपने कहा था आजाद उम्मीदवारान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। सो फॉर डिबेट से 92 आजाद है, 93 कर लें। 93 में से मैं फिगर्स कम करता चला जाता हूँ, समझें कि 30 जो हैं वो तो होते ही आजाद हैं, वो ना बैक्ड बाय PTI हैं, ना PTI के कैंडिडेट है, ना। अच्छा, जो नंबर्स आए इसके अंदर 93 है PTI के। अच्छा देखिए, मैं आपसे टाइम से पहले बात कर लेता हूँ, उसको हम वेरीफाई कर लेंगे अगले 5-6 दिनों के अंदर। सो 30 आपके आजाद हैं जो हमेशा से हर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की, वो जब भी आएंगे वो गवर्नमेंट के साथ चले जाएंगे। सो वो तो 30 में से 30 उसमें से नून लीग की तरफ चले जाएंगे, ठीक है जी। अब बच गए आपका 63, गिव और टेक। Let me correct you over here. 101 आजाद उम्मीदवार टोटल हैं अभी तक जो इलेक्ट हुए, जिसके अंदर से 93 PTI के और बाकी जो 9 है वो। मैं आपको पूरा चले, मैं 100 का बना देता हूँ, छोड़े ना, बहस में नहीं जाते किसके कितने। 100 में से 30 जो हैं वो आपके वो आजाद हैं। कह रहे 70 रह जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 70 नहीं, अब 70 जो रह जाएंगे, इसमें से गिव और टेक 30 से 35 का भाव लग चुका है। अच्छा, तो ये पहले 100 में से 30 तो चले गए नून लीग के पास, जो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं हमेशा से। अब बचे 70, इस 70 में से गिव और टेक 30-35 का भाव लग गया है। अगले 4-5-6 दिनों में आपको 5 किसको ज्वाइन करेंगे? ये इसमें से मेजर जो है वो पीपल्स पार्टी तोड़ लेगी, ठीक है जी। जमहूरी पैकेज उनको अच्छा मिलेगा, ठीक है जी, और वो माहिर भी हैं, व्यापारी भी हैं, और हमारी इस्लामाबाद मौजूदगी का भी कोई फायदा होगा। अच्छा, आप हम भी कारोबारी हैं, छोटे हैं, लेकिन है तो ब्रोकरिंग आप करा रहे हैं वाडा साहब। ब्रोकरेज कह लें, ब्रेक थ्रू कह लें, कुछ दोस्तों को लाके हम उनको भी पैकेज दिला देंगे। 30 लोगों की ब्रोकरिंग 30-35 पीपल्स पार्टी एम करेगी। 25-30 PTI की शक्लें जो पुरानी हैं या उस पर नई शक्लें भी जो रिकग्नाइज्ड हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत दी है, वो अच्छे बच्चे बनकर ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये मंजरनामा मैंने आपको आज दे दिया है, 4 दिन पहले भी दिया था, और अगले 4-5 दिन बाद आप मुझे वापस अपने अगले हफ्ते वाले शो पे बुला लीजिएगा, हम देख लेंगे कि मैं कितना सही था और आप कितनी सही थी, मतलब मेरा एनालिसिस कितना ठीक था। दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि मॉरली अब लोग सवाल पूछेंगे कि क्या इन आजाद उम्मीदवारान को किसी और जमात में जाना चाहिए, जबकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत बेहयाई, बेशर्मी और हरदर्मी की होनी चाहिए। मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, कैरेक्टर नाम की चीज नहीं है, प्रिंसिपल नाम की चीज नहीं है। तो इनके बाद ये सवाल तो लागू ही नहीं होता पाकिस्तान की सियासत के अंदर, एज सिंपल एज दैट। आपने PTI के नामवर लोगों को ठकाठक पार्टियों में जाते हुए देखा, 9 मई के बाद पीछे हाथ बांध के कंडेम करते हुए देखा। हम तो उससे भी 1 साल पहले निकाले गए थे, सीधी बात पे निकाले गए थे, खड़े थे, अल्लाह ने आप उस वक्त भी इज्जत रखी, आज भी इज्जत रखी, नाम गए गई, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि ये मोरालिटी का जो आप सब चाहते हैं कि आइडियलिस्टिक सोच के अंदर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम वैसा हो, तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम
مائنس ہے سب چیزوں کے ساتھ. اچھا ویسے اس ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر نا انٹرنیشنل آبزرورز بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اور حکومتیں بھی بہت ساری باتیں کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی پاکستان کے انتخابات کے اوپر کہ انتخابات صحیح نہیں ہوئے. بہت ساری گورنمنٹس کہہ رہی ہیں ہم آبزرو کر رہے ہیں. دیکھیے یہ میرا ملک ہے, یہ میرا الیکشن ہے, نہ میں انٹرفیئر کرتا ہوں نہ وہ انٹرفیئر کریں. وہ آبزرورز کہاں تھے جب کشمیر میں تباہی ہو رہی تھی؟ وہ آبزرور کہاں تھے جب پیلسٹائن فلسطین کے اندر تباہی ہو رہی تھی؟ وہ لوگ کہاں تھے جب اس ملک کے اندر رات کو 12 بجے پابند کر کے گورنمنٹ اتاری جا رہی تھی؟ وہ لوگ کہاں تھے جب بھٹو کو پھانسی دی تھی؟ وہ لوگ کہاں تھے جب نواز شریف کو بلا وجہ سزا دی گئی؟ وہ لوگ آبزرورز کہاں تھے جب ہماری تنصیبات کو اڑایا گیا, جب دشمن نے قتل و غارت کیا ہمارے بارڈر کے اوپر, جب انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیے, ہم نے اس کو رسپونڈ کیا؟ اس وقت انٹرنیشنل آبزرورز کہاں تھے؟ تو ان انٹرنیشنل آبزرورز کی آبزرویشن کے بعد مائی آنسر از ہو کیئرس. یہ رائٹ ہیں, یہ رانگ ہیں, یہ اچھے ہیں, برے ہیں, یہ ہمارے ملک کے الیکشن ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے, ہم اس کو بھگتائیں گے. نہ ہم آپ کی چیزوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں, نہ ہم آپ کی انٹرفیئرنس کو امپورٹنس اور ریلیونس دیتے ہیں. ابھی ایک بہت پریشر بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت سارے سینیٹرز, کانگریس مین جو ہیں امریکہ کے اندر, دے آر ایکچولی گیٹنگ ٹوگیدر پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے. امریکہ ہے, آپ کو پتا ہے, اچھی ہم امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات لے کے چل رہے ہیں. بٹ اگر وہ مجھے کہیں گے کہ کالا کوٹ پہنو, نیلا نہ پہنو, پیلا پہنو, سفید نہ پہنو, تو میں ان سے ہی کہوں گا پلیز مائنڈ یور اون بزنس. سمپل از دیٹ. از دیٹ سمپل؟ مطلب کہنا آسان ہے نا کہ مائنڈ یور اون بزنس. چلے تو پھر دیکھ لیں گے ان کی انٹرفیئرنس آبزرویشن کے بعد اس ملک کے اندر کون سا چینج ہو جائے گا. بھائی وہ اپنی پالیسی چلائیں گے, ہم اپنی پالیسی چلائیں گے, دونوں کی پالیسی ٹائی اپ ہوں گی, دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. یہ میجر گول ہے. ہم کالا لاتے ہیں, سفید لاتے ہیں, برا لاتے ہیں, اچھا لاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھول نہ جائیں کہ پی ٹی آئی کی اسٹرانگ لابیز ہیں انٹرنیشنلی, ٹھیک ہے. وہ انٹرنیشنل لابیز بھی اپنا رول پلے کریں. پی ٹی آئی جو کہا کرتی تھی کہ انٹرنیشنل لابیز نے ہماری گورنمنٹ کو اتارا ہے, تو انٹرنیشنل لابی ہائر نہیں کی بھی کیا؟ وہ ہائر تو کی ہوئی ہے, اور آپ کو پتا ہے بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ بات نہ کریں جو آپ نے پریکٹیکلی کی نہ ہو. ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کی اپنے ادوار میں جو ہم نہیں کر سکتے. ہم نے امریکہ کو برا بلا کہا, پھر ہم بھیک مانگنے بھی اس کے پاس چلے گئے. ہم نے امریکہ کو کہا کہ ہم لابی ان کی نہیں مانتے, پھر ہم نے لابیسٹ ادھر ہائر کر لیے, پھر ہم نے ان کو اربوں ڈالر کی, کروڑوں ڈالر کی, لاکھوں ڈالر کی فیسیں بھری. تو وہ ایلیمنٹ بھی دیکھیں. تو یہ تو ایک سچویشن چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. جوئش لابیز ہیں, انگریزی لابیز ہیں, اور یہ سب کے لیے چلتی ہیں. دیکھیں ہمارے آپ کے جیسے لوگ جو ورکرز ہیں یا جو انٹرپرینورز ہیں یا بزنس مین ہیں, ہماری تو ٹھیک ہے علاقے غیر تک دوستی ہیں. زہری, بکٹی, غداری, چانڈیوز, مہر, کلات, یہ سب ہم بچپن کے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. سو اگر آپ کو میں کہوں گے میرا بھی سعودی عربیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, دبئی سے کوئی تعلق نہیں, قطر سے میرا کوئی تعلق نہیں, لنڈن سے میرا کوئی تعلق نہیں, امریکہ سے میرا ہے, میرے بزنس بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرے جاننے والے بھی ہیں. لاسٹ منٹ, اس پورے انتخابات کا ونر اور لوزر کون ہے؟ اس پورے انتخابات کا پاکستان ونر اس طرح ہے کہ یہ شکلیں آپ کو اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئیں گی, اور یہ بہت چند ٹائم کا سیٹ اپ ہے, کیونکہ یہ ایک ریسیپی آف ڈیزاسٹر ہے. Who lost? I think all these political parties lost by far. گیننگ پارٹیز کے اندر پی ٹی آئی اور نون لیگ کی لڑائی کے اندر جو سب سے زیادہ جس نے گین کیا وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی ول کنٹینیو ٹو گین؟ پرابلی یس. مطلب آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے زرداری صاحب نے آپ کو بیٹا بنایا ہوا ہے, یا آپ کا